ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک کیٹیکزم سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مقدس ڈومینک کی عید، جو 24 مئی کو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بردر عادل اشرف او پی، جن کا خود بھی تعلق ڈومینیکن جماعت سے ہے۔ تو بردر جی، آپ ہمارے ناظرین کو مقدس ڈومینک کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ مقدس ڈومینک 1171 میں اسپین کے ایک گاؤں کالا رویگا میں پیدا ہوئے۔ مقدس ڈومینک کے والد کا نام فیلکس تھا، اور جبکہ ان کی والدہ کا نام آزا کی جین تھا، اور یہ ایک نہایت ہی مضبوط کیتھولک خاندان تھا۔ مقدس ڈومینک کے بھائی بھی کاہن تھے، اور یہ بڑا ایک ریلیجس سا خاندان تھا، مذہبی خاندان تھا۔ تو مقدس ڈومینک بچپن سے ہی خدا کے ساتھ اور کیتھولک مسیحی تعلیم کے ساتھ کافی منسلک تھا، اور اس سے بیشتر کہ مقدس ڈومینک پیدا ہوتا، ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس سے بیشتر کہ خدا کسی انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ اور ارمیا نبی کے یہ الفاظ میرے خیال سے مقدس ڈومینک کی شخصیت پر صادر آتے ہیں کہ بیشتر اس سے کہ تو بطن مادر میں پیدا ہوا، میں تجھے جانتا تھا اور میں نے تجھے چن لیا۔ اور مقدس ڈومینک نے اپنی زندگی میں کافی معجزات بھی کیے ہیں۔ مقدس ڈومینک نے جو چرچ کو روزری ملی ہے، جو ہم روزری کی دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی مقدس ڈومینک کا تحفہ ہے چرچ کو۔ کواری ماں مقدسہ نے مقدس ڈومینک کو روزری دی بھی اور انہیں پڑھنی بھی سکھائی تھی۔ اور پھر مقدس ڈومینک کی ویسے تو عیدیں 8 اگست کو بھی منائی جاتی ہے، اور یہ جو آج ہم مقدس ڈومینک کی عید منا رہے ہیں، اس عید کا نام ہے ٹرانسلیشن آف دا ریلکس آف سینٹ ڈومینک۔ تو یہ اردو میں اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں؟ یہ مقدس ڈومینک کے جسد خاکی کی منتقلی کی عید ہے، اور یہ 24 مئی کو پوری دنیا میں بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ڈومینیکنز کے لیے یہ سولیمنٹی کہلاتی ہے۔ سبرت جی، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے تو بطن مادر سے ہی چن لیتا ہے۔ تو جب مقدس ڈومینک جو ہیں وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی پر سٹار تھا، تو کیا کہیں گے یہ سٹار کس چیز کی علامت؟ خدا جس کو چنتا ہے، خدا اسے اپنا کوئی خاص نشان دیتا ہے، اور جب یہ مقدس ڈومینک کی پیشانی پر ستارہ دیکھا جاتا تھا تو لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے، اس کے والدین، رشتہ دار بھی، کہ یہ واقعی خدا کا بندہ ہے، چنیدہ آدمی ہے۔ اچھا، مقدس ڈومینک کی جو بلاہٹ ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اس کا چناؤ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا؟ کیا وہ خود فادر بننے کے لیے گیا، یا مطلب کوئی اس کے لیے رول ماڈل تھا؟ مقدس ڈومینک اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے ماموں کے پاس، جو کہ کاہن تھے، ان کے پاس جب گئے تو وہاں انہوں نے نہ صرف کاہن تھے، شاید سپیریئر تھے جماعت۔ ہاں جی، سردار تھے۔ تو ان کے پاس کافی دیر رہے، پھر وہاں انہوں نے کہانت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد پھر وہ بشپ ڈائیگو کے ساتھ بھی کافی انہوں نے کام کیا، اور اسی دوران پھر ایک وہاں بدعت تھی، اور وہ بدعت یہ تھی کہ لوگ، اس بدعت کا نام ہے البیجنسی ہیریسی۔ مقدس ڈومینک کے دور میں یہ والی بدعت آئی تھی، تو مقدس ڈومینک نے اس بدعت کے لیے وہ کافی کام کیا، اور وہ ہمیشہ مقدسہ مریم سے دعا کرتے تھے کہ وہ ان کی اس مشن میں ان کی رہنمائی کرے۔ تو پھر مقدسہ مریم نے مقدس ڈومینک کو روزری دی، اور مقدس ڈومینک کو یہ فرمایا کہ یہ تیرا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے تو ان بدعتیوں سے جنگ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج تمام ڈومینیکنز اپنی کمر کے ساتھ پاک روزری باندھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی مقدس ڈومینک کا بلاوا تھا کہ وہ روحوں کی نجات کے لیے مقدس ڈومینک ہمیشہ تڑپتے تھے، ان کے دل میں تمام روحوں کی نجات کے لیے تڑپ پائی جاتی تھی۔
اور پھر مقدس ڈومنک نے آہستہ آہستہ بدعتیوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ البیجنسیز جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جسم ناپاک ہے اور ہماری روح پاک ہے، تو وہ اپنے آپ کو قتل کرتے تھے تاکہ ہم اس جسم میں سے جو کہ روح کا پنجرہ وہ سمجھتے تھے اس سے روح کو آزاد کروائیں۔ تو مقدس ڈومنک چونکہ اگر ہم پاک کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے بدنوں کو خدا کی ہیکل کہا گیا ہے، تو مقدس ڈومنک اس بات سے فلی کنونس تھے کہ ہمارے جو جسم ہے وہ خدا کی زندہ ہیکل ہے، اور مقدس ڈومنک ان کو سمجھاتے تھے کہ ہمارے جسم بھی پاک ہیں، روح بھی پاک ہے اور جسم بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اور اسی بدعت کو پھر مقدس ڈومنک نے کافی اس بدعت کے خلاف کام کیا اور کافی لوگوں کو پھر واپس کیتھلک ٹیچنگز کی طرف لے کر آئے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے، اپنی اسٹڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے خدا کی بلاہٹ کو سمجھا اور پھر انہوں نے فادر بننے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، اور فادر بننے کے ساتھ کی بلاہٹ جب مضبوط ہوتی گئی، جب وہ اپنے ایمان میں زیادہ مضبوط ہوتے گئے، تو خدا نے ان سے بہت سے جو ہیں وہ کام لیے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کلیسیا کے لیے؟ چرچ میں مقدس ڈومنک کو ایک ستون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مقدس ڈومنک کی زندگی چرچ کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے بڑی رول ماڈل زندگی ہے، کیونکہ سسٹر سیسیلیا جو کہ مقدس ڈومنک کے ساتھ کچھ عرصہ رہی بھی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مقدس ڈومنک نے کافی معجزات بھی کیے، جن میں انہوں نے ایک نوجوان کو بھی جو مر گیا تھا اس کو زندہ کیا، اور ایک آدمی جسے دیوار میں چنوا دیا تھا وہ بھی مر گیا تھا، اس کے لیے بھی دعا کی تو وہ بھی زندہ ہوا۔ یہ معجزات ہیں، یہ خدا کا فضل ہوتا ہے، جس کو خدا چنتا ہے اس کو اپنا فضل بھی دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر مقدس ڈومنک کی خدمات دیکھیں چرچ کے لیے، مقدس ڈومنک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یا تو خدا سے باتیں کرتے تھے یا خدا کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کی جو راتیں تھیں وہ گرجا گھروں میں گزرتی تھی، اور ان کا جو دن تھا وہ لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرتے تھے، لوگوں کو خدا کے پاک کلام کے بارے میں سکھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ اور مقدس ڈومنک کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک رویا انہوں نے دیکھی کہ مقدس پطرس انہیں عصا دیتے ہیں اور مقدس پولس رسول انہیں پاک انجیل دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ مقدس پطرس چونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے انہیں اختیار دیا اپنی کلیسیا کی نگہبانی کا، تو جو عصا ہے وہ چوپان کی علامت ہے، اختیار کی علامت ہے جی۔ تو مقدس ڈومنک کو مقدس پطرس خود یہ اختیار دیتے ہیں، اور انجیل مقدس پولس رسول دیتے ہیں تاکہ وہ مسیح یسوع کی خوشخبری کو تمام دنیا میں لے کر جائیں۔ اور یہی خدمات تھی ان کی کہ انہوں نے جو مشن پایا خداوند یسوع مسیح کا، پھر وہ اس کو پوری دنیا تک لے کے گئے اپنے بردرز کے ذریعے۔ پھر مقدس ڈومنک نے جب جماعت بنائی تو انہوں نے سب بردرز کو، 16 بردر پہلے آئے تھے، ان سب کو یونیورسٹیوں میں بھیج دیا۔ ان کو کسی نے کہا کہ اگر آپ نے انہیں یونیورسٹیوں میں بھیج دیا تو یہ تو پڑھ لکھ کر واپس ہی نہیں آئیں گے، لیکن مقدس ڈومنک نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اگر یہ واپس نہ آئے تو یہ میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور معجزانہ طور پر پھر 16 کے 16 بردرز ہی ہائی اسٹڈی کر کے آئے، اور پھر مقدس ڈومنک نے 2 کر کے ان کو مختلف دنیا کے ممالک میں بھیجا، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تاکہ وہ یسوع مسیح کے مشن کو آگے لے کر جائیں۔ اسی طرح مقدس ڈومنک نے بھی یسوع کے مشن کو 2 کر کے بھائیوں کو مختلف شہروں میں، اٹلی، اسپین، فرانس میں بھیجا تاکہ انجیل کی منادی کر سکیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی
مقدس ڈومنک کا مشن جو ہے جاری و ساری ہے، تو کیا کہیں گے مقدس ڈومنک کے مشن کے بارے میں؟ پاکستان میں بھی جو مقدس ڈومنک نے خداوند یسوع مسیح سے مشن پایا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جاری و ساری ہے۔ ڈومنیکنز پاکستان میں اپنے کیرزم کے مطابق اپنی رسالتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا جو ڈومنیکن کیرزم ہے اس میں آتا ہے اسٹڈی لائف، پریئر لائف، کامن لائف اور پریچنگ۔ اور ڈومنیکنز پاکستان میں بھی اسی کیرزم کو، مقدس ڈومنک کے اس کیرزم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رسالتی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی لائف کے لیے، کیونکہ ڈومنیکنز کا یہ مقدس ڈومنک خود ایک انٹلیکچوئل تھے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے پہلے بردرز کو ہی یونیورسٹیوں میں بھیج دیا تاکہ ایک اچھے طریقے سے پریچنگ کر سکیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے کافی بردرز یہاں بھی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری بھی جا کے اٹلی میں بھی، اسپین میں، فرانس میں اسٹڈیز کر رہے ہیں تاکہ بہتر طور پر مسیح یسوع کی منادی کر سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹڈی لائف کے لیے کہ مقدس ڈومنک کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے جو پروونشل ہیں انہوں نے بھی ہمارے بھائیوں کو اسپین میں بھی، اٹلی میں بھی اور فرانس میں بھی ہائی اسٹڈیز کے لیے بھیجا ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی ہمارے فادرز اور بردرز اسٹڈیز میں کافی اچھی پروگریس دکھا رہے ہیں تاکہ ہم مقدس ڈومنک کے اس مشن کو بہتر طور پر اور اچھے طور پر لے کر چل سکیں۔ اور اس کے بعد ہم پریئر لائف، یہ بھی ڈومنیکن کیرزم کا دوسرا نقطہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے دعا بھی کرتے ہیں اور اکٹھے مل کر کلیسیائی طور پر اور اپنے کانونٹس میں بھی اکٹھے مل کر لٹرجی آف دا آورز اور روزری کی دعا خصوصاً ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تاکہ ہم خدا کے فضل میں بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ جو پریئر ہے کہتے ہیں کہ دعا کے ذریعے ہم خدا سے اور بھی زیادہ منسلک ہو سکتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چابی ہے یا کنجی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تمام عرضیں منتیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں اس کو خدا کے حضور میں رکھ کے جو وہ ان کی تمام جو فضل ہیں خدا سے وہ پا سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ مل سکتے ہیں، دوبارہ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کامن لائف کیونکہ ڈومنیکن کیرزم کا یہ بھی بڑا ایک خاص حصہ ہے کہ ہم کمیونٹیز میں رہتے ہیں، اور جس طرح خاندانوں میں سب کو ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، ہم بھی کامن لائف میں رہتے ہیں۔ یہ مقدس ڈومنک کا ایک بہت خاص پسندیدہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ سارے بھائی یک دل اور یکجاں ہو کر کام کریں۔ تو ہم ڈومنیکنز بھی پاکستان میں رہتے ہوئے، چونکہ ہم کافی شہروں میں پاکستان میں مختلف ڈائسیسز میں کام کر رہے ہیں، تو ہر ہاؤس میں سب بھائی اکٹھے یک دل ہو کے، یک زباں ہو کے، اکٹھے مل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پریچنگ کے حوالے سے چوتھا جو مقدس ڈومنک کا کرزم ہے، پریچنگ ہم تھرو میڈیا بھی کر رہے ہیں، پیرشز میں بھی کر رہے ہیں، انٹرفیت ڈائیلاگ بھی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے بھی پریچنگ کر رہے ہیں، پھر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی ہماری پریچنگ ہو رہی ہے، اور مختلف طریقوں سے ہم پھر سیمینارز کے ذریعے پروگرام کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یوتھ کے ساتھ۔ اس طرح مختلف طریقوں کے ساتھ جو مقدس ڈومنک کا کیرزم ہے وہ پاکستان میں جاری و ساری ہے۔ بردر جی، بہت تفصیل سے آپ نے ڈومنیکن جو جماعت ہے اس کے متعلق بتایا کہ وہ پاکستان میں کس طرح سے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور میں جاننا چاہوں گا کہ مقدس ڈومنک کی جو یہ عید ہے، آپ ہمارے ناظرین کو اس عید کے موقع پر کیا میسیج دیں گے اور اس عید کا مقصد کیا ہے؟ مقدس ڈومنک کی جو عید ہے جسد خاکی کی منتقلی، اس کی روایت یہ ہے کہ جب وہ بیلونیا میں چرچ کو ری بلڈ کرنے لگے تو انہوں نے جب مقدس ڈومنک کی پھر جسد خاکی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا، تو
मुक़द्दस डोमिनिक की जब कब्र को कोफन को थोड़ा सा हटाया गया तो उससे खुशबू जो निकली वो पूरे शहर में फैल गई। वो ऐसी इतनी अच्छी खुशबू थी कि वाकई ही उससे महसूस होता था कि वाकई हकीकी तौर पर खुदा का बंदा है। और फिर मुक़द्दस डोमिनिक की ये ख्वाहिश थी कि उसको उसके भाइयों के कदमों में दफनाया जाए। ये जो पहलू है मुक़द्दस डोमिनिक की हलीमी को ज़ाहिर करता है कि वो ये एक जमात का हेड होते हुए, सरदार होते हुए उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों के कदमों के नीचे हूँ। तो ये मुक़द्दस डोमिनिक के जो रेलिक्स हैं, उनकी बॉडी की जो हड्डियाँ बची थी, उनकी मुंतकली की ईद है। तो मैं इस ईद के मौका पर आप सबके लिए भी दुआगो हूँ कि खुदा बाप हम सब को जो मुक़द्दस डोमिनिक के मिशन को लेकर चल रहे हैं, बाकी तमाम कलीसिया को भी मुक़द्दस डोमिनिक की सिफारिशात से ढेरों बरक़ात अता करे ताकि हम मसीह यीशु के बेहतरीन शागिर्द हो सकें। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, आपने बड़े तफसील के साथ मुक़द्दस डोमिनिक की इस जस्ते खाकी की मुंतकिली की ईद के मुतल्लिक हमें बताया। नाजरीन, आपको भी मुक़द्दस डोमिनिक की ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जितने भी डोमिनिकन घराने मौजूद हैं, आप सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ासकर ब्रदर जी आपको, आप ख़ुद डोमिनिकन हैं, आपको भी ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो।